بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. ہم نے انسان کو بے شک ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. چنانچہ ہم نے انسان کو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت عطا کی. رشتہ ہمارے سامنے بات آئی تھی. یہ انسان جو ہے اس پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس کا ذکر دنیا میں نہیں تھا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو یاد کیا. انسان منی کے قطرے سے پیدا ہوا. کوئی بھی آدمی اس کو زبان پر لانا اچھا نہیں سمجھتا، حالانکہ انسان اسی سے بنا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں منی کے قطرے سے نہیں بنا. ہر انسان اس سے بنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اور زندگی دینے کے بعد ہدایت، صحیح راستے پر چلنا، صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی طاقت دی. صرف زندگی دے کر چھوڑ نہیں دیا کہ تمہاری زندگی ہے تو بس تو سیدھے راستے پر چلو. انسان جانوروں جیسا نہیں، اس کے پاس عقل و فہم ہے، شعور ہے، احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے، سمجھنے کی جو طاقت دی ہے، جب وہ چھوٹا بچہ تھا وہ کچھ نہیں سمجھتا. ہر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نہ نفع کو سمجھتا ہے نہ نقصان کو سمجھتا ہے، نہ صحیح کو سمجھتا ہے نہ غلط کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور دیا. آج کل انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے. سائنسداں چاند پر چلے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آسمان کی فضاؤں میں وہ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، بڑی بڑی مشینریاں بناتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ سب میں نے کیا، میرے پاس وہ پاور ہے، میرے پاس وہ طاقت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کچھ نہیں کرا، تجھے سمجھنے کی طاقت تیرے اللہ نے دی. ہمارے یہاں سماج معاشرے کے اندر آدمی کچھ پڑھا لکھا بن جاتا ہے، کچھ نالج اس کو حاصل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گنتی کرتے جس کو آ جاتا ہے، آدمی تانا دیتا ہے کہ میرا گھڑی بہت پکا ہے، میری بولی جاتا ہے، میں نے یہ کیا ہے. حالانکہ اس کو اللہ نے طاقت دی سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، جس کو یادداشت کہتے ہیں، یاد شکتی کہتے ہیں. ورنہ انسان جو ہے ایک گنتی بھی نہ یاد رکھ سکتا. ایک کس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کو یاد نہ ہو، دو کس کو کہتے ہیں اس کو یاد نہ ہو. اسی وجہ سے بعض انسان ایسے دنیا میں اللہ نے پیدا کیے جن کو عقل نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جن کی یاد شکتی کمزور ہو جاتی، جن کو ہم مینٹل کہتے ہیں، جن کو دماغ کے اعتبار سے معذور کہتے ہیں. وہ
وہ اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کو دیکھ کر کچھ سیکھے کہ نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا میرا بھی یہی حال ہوتا تو کیا ایک دکھ سکتا تھا؟ سن پیشاب پاخانے کا بھی اس کو تو پتہ نہیں، اتنی سوجھ بوجھ تھی انسان کو کہ وہ سمجھ سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پھر انسان اکڑ اکڑ کرے اپنی چھاتی نکال کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میرے پاس جو نالج ہے وہ کوئی کے پاس نہیں کہ نہیں۔ ہم نے انسان کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اتنی بڑی دولت ہے انسان کو اس کا احساس نہیں۔ بینائی، روشنی آنکھوں کی جس سے آدمی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بینائی کی نعمت کو چھین لیا ہو، جس کو نہ ملی ہو آنکھوں کی روشنی، اس سے جا کر پوچھے کہ تیرے پاس کیا نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا دنیا کو، نہ آسمان کو دیکھ سکتا ہے، نہ زمین کو دیکھ سکتا ہے، نہ لوگوں کی خوشیاں دیکھ سکتا ہے، بس وہ اپنے اندازے سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں میں روشنی دی، پھر وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے میں دیکھنے کی طاقت میں دور کر دیکھ لیتا ہوں، ایسا کہتا ہے۔ سننے کی طاقت، بس معذوری ایسے ہوتے ہیں جس کو سماج سے معذوری کہتے ہیں، سن نہیں سکتے بیچارے، اشارے سے بات کرتے ہیں، بول نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان ہم نے تجھے سننے کی بھی طاقت دی ہے، دیکھنے کی بھی طاقت دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تو ہدایت کا سامان مہیا کرے، تو صحیح زندگی گزارے۔ یہ انسان پر بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ کل قیامت کے لیے کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی یوں نہیں کہہ سکتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے روڈ کراس کرتا ہے اور سگنل ہے اور وہ سگنل توڑ کر آگے نکل جاتا ہے، پولیس والا اس کو پکڑتا ہے، تو یوں کہے کہ میرے کو تو نہیں پتا کہ یہ سگنل ہو تو نکلنے کا، نہیں سگنل ہو تو رک جانے کا، تو کیا کہے گا پولیس والا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، تم کو سیکھنا پڑے گا، تم کو جو ہے اس کا نالج حاصل کرنا پڑے گا، تب تاکہ تم گاڑی چلا سکتے ہو۔ تو انسان کل قیامت کے دن جا کر کہہ دے رہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی مجھے پتا نہیں ہے، آدمی چھوٹ جائے گا؟ نہیں چھوٹے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، چلو آنکھیں دی، دل دماغ دیا، سوچ شعور احساس یہ بھی دیا، لیکن اتنے پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی۔ یہ کتاب ہے، قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، جو آسمانی اللہ کے احکامات ہیں وہ سارے اس کتاب میں انسان کو دیے۔ اس کتاب کو اپنی زندگی میں رہنما بناؤ، اس کو دیکھ کر تمہاری زندگی گزارو۔ خوشی ہے تو اس میں دیکھو کیا لکھا ہے، غم ہے تو غم کس طرح منانے کا، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں دیکھو کیا بتا رہا ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، یہ کتاب دی ہے کہ آدمی ایسے ہی اندازے سے زندگی گزارے، کسی کو پوچھ کر زندگی گزارے، کچھ سوچ کر نہیں۔ قرآن تم کو دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت، پوری انسان، ایسا نہیں صرف مسلمان، ھدی للناس، اس سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے قرآن۔ اسی طرح قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا نبی اور رسول کا، کہ قرآن ہے تو تم سیکھ لو، پڑھ لو، تمہارے اعتبار سے تم حاصل کر لو اس کا علم، کہ نہیں،
ایک رسول ہم نے تم میں بھیجا، تم کو کتاب پڑھ کے سنائے گا، اس کے احکامات سکھائے گا، تمہارے دلوں کو صاف کرے گا، یعلمہم الکتاب، کہ تم کو کتاب سکھلائے گا۔ تو یہ ہدایت کے سامان ہیں سارے، تاکہ انسان صحیح زندگی گزارے۔ اب دنیا کے اندر دو گروہ ہو گئے، دو قسم ہو گئی۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمجھا، قرآن کریم میں جو احکامات تھے اس کو دل و جان سے لگائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور اس کو قبول کیا، مان لیا، فرما بردار بن گئے۔ ایک وہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شکر گزار بندے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو صحیح راستہ دکھلا دیا، اب انسان چاہے جس راستے کو اختیار کرے۔ اب جنہوں نے صحیح راستے کے علاوہ دوسرا موڑ لے لیا، غلط موڑ لے لیا، تو دوسرے وہ تھے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا اندیکھا کر دیا، سنا انسنا کر دیا۔ کون سی اذان کی آواز، کیا آواز، یہ کون کہتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے حرام ہے، تو چلتا ہے، ہمارے وہ مسئلہ نہیں، سب معاف ہے۔ نہیں، یہ سنا ہوا دیکھا ہوا یہ کل اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا کہ ایسا ہے جس نے نہیں سنا بھی لیکن انسنا کر دیا، قرآن کریم کی باتیں سامنے آئی لیکن اس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، سارے علماء نے اس کو بیان کی، کتابوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، جماعتوں کے ذریعے سے، سارا اس کے پاس پہنچا، لیکن وہ ناشکرا بنا رہا۔ یہ دوسرا گروہ جس نے اس کو نہیں اپنایا۔ ایک بہت اچھی بات علماء کرام نے بتائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی، ہدایت کی، اب اس کے اندر جو دو گروہ بنے ہیں، ایک شکر گزار ماننے والا فرما بردار اور ایک نا شکرا کافر۔ اب اللہ کا کام یہاں پر پورا ہو جاتا ہے، کہاں پر؟ جہاں اللہ نے ہدایت کا سامان دے دیا، قرآن کریم یہ سب کتابیں دے۔ اب انسان صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو صحیح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ہوائی جو ہے ہائی وے کا سفر کرتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جو ہے ہم راستوں پر جاتے ہیں، وہاں پر نشانات لگے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ جائے گا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا ہے، آسان راستہ ہے، وہاں پر تم جاؤ گے تو کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں۔ لیکن اس کے بغل میں دوسرا راستہ ہے، وہاں پر نشان لگا ہوتا ہے کہ ڈینجر، اس میں جاؤ گے تو آگے بہت خطرہ ہے، خطرات سے بھرا ہوا یہ راستہ ہے۔ اب انسان کے ہاتھ میں گیونڈر ہے، انسان کے ہاتھ میں اس کی خود کی زندگی کی گاڑی ہے۔ اب وہ اس کو دیکھا کہ یہ صحیح راستہ ہے، انہوں نے بتایا، نشانی دی کہ یہاں ہی جاؤ، یہاں مت جانا، لیکن پھر بھی انسان اس کی طرف چلا جاوے اور کھڈے میں گر جاوے تو قصور کون ہے؟ کس کا قصور؟ انسان کا خود کا قصور ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ اس کا خود کا قصور ہے۔ اور جس نے صحیح راستہ اختیار کیا، وہ صحیح سالم پہنچا تو اس کا خود کا فائدہ ہے۔ تو یہاں دو جماعت بن گئی، ایک شکر کرنے والی جماعت اور ایک ناشکری کی جماعت۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کسی نے کوئی چیز دی ہو، اس کے احسان کے بدلے میں زبانی یا عملی کوئی بات کرنا، جیسا کہ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا تو زبان سے آپ اس کی تعریف کریں گے، شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی شکریہ، جزاکم اللہ، آپ کا شکر، آپ کا احسان ہے۔
یا یہ کہ اس کے عملی شکر ادا کریں. کہیں راستے میں مل گیا تو آپ نے گاڑی رکا دی کہ بھائی رک جاؤ خیر خیریت سلام ہوا، یہ وہ ہے جنہوں نے ہمارا بہت کام کیا، یہ عملی شکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں. اس کے اندر آدمی شکر گزار کیسے بنے؟ ایک تو زبانی شکر ہے کہ آدمی الحمدللہ کہے. یہ ہماری زندگی کے اندر اس کو باندھ لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کو اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے. آدمی بولتا رہتا ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اب دیکھیے جتنی بھی دعائیں ہیں آپ جب پڑھتے ہیں، چاہے سو کر اٹھنے کی ہو یا ان کے جو ہے کھانے کے بعد کی ہو یا پانی پینے کے بعد کی ہو، جتنی بھی دعائیں ہیں اکثر دعاؤں کے اندر آپ کو الحمدللہ سب سے پہلے ملے گا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کیا ہے الحمدللہ؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ باندھ دو. آدمی کو یہ چاہتا ہے آدمی کہ میری یہ نعمت چلی نہ جائے. ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس یہ چیز ہے ختم نہ ہو، چلی نہ جائے. اس کا کون سا راستہ؟ اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ شکر ادا کرتا ہے تو تمہاری نعمت قید ہو جائے گی، کہیں نہیں جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا. آدمی کپڑا پہنے تو کیا دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اس میں کیوں دعا پڑھائی گئی کہ میری طاقت نہیں تھی، میں تو گنہگار تھا، لیکن مجھے اللہ نے یہ نعمت دی. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کیوں پڑھتا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا مسلمان بنایا. پانی پیتا ہے الحمدللہ الذی سقانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پانی پلایا اور میرے گناہ کی وجہ سے پانی کو کڑوا نہیں کیا. ایسی دعائیں ہیں، یہ شکر اس کو کہتے ہیں شکر. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا تو اس کا شکر کرنا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا. ومن کفر، اور جو ناشکرا ہوگا، جو ناشکرا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے نعوذ باللہ نعمت چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ نعمت چلی جائے گی. پھر آدمی ادھر ادھر بھاگتا ہے کیا ہوا کہ نہیں تو نے اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے اس وجہ سے کہ یہ نعمت اللہ نے تجھ کو دی تھی، تو نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے دوپہر کے وقت باہر آئے. آپ کے نکلنے کا وقت نہیں تھا، وہ آرام کا وقت تھا، گھر میں رہنے کا وقت تھا، لیکن آپ باہر آئے. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، حضرت ابو بکر بھی آئے، تینوں جمع ہو گئے اور تینوں کا وہ وقت نہیں تھا ملنے کا، باہر نکلنے کا. ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو بھوک کی بےتابی نے مجھے مجبور کر دیا، بھوک کی وجہ سے میں باہر آ گیا. کہ چلو کسی صحابی کے یہاں جاتے ہیں. چنانچہ ایک صحابی انصاری صحابی کے یہاں تشریف لے گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کو بلایا، خاطرداری ہوئی، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس کے اندر چند گوشت کے ٹکڑے رکھے اور کہا کہ جاؤ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے کئی دن سے کچھ نہیں چکھا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ہم کو دیا، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، چونک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد اتنا کھانا ہم کو ملا ہے اور اس میں بھی پیٹ بھر کر نہیں ملا، اس میں بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس میں بھی حساب ہوگا، مگر یہ کہ جس کو حساب کتاب سے بچنا ہے، جس کو حساب نہیں دینا اپنے کھانے کا، تو کیا کرنا اس کے لیے؟ آسان نسخہ کہ جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، اور جب کھانا ختم کرے تو اس کے بعد کی دعا کرے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وارزقنا۔ آسان نسخہ بتا دیا۔ ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ تک بھول جاتا ہے، ہاتھ دھونا بھول جاتا ہے، سنت طریقے سے کھانا نہیں۔ ہوٹلوں میں بڑے بڑے جو ہے ایسی ہوٹلوں میں جائے گا جس میں اچھے خاصے روپے دے کر آئے گا، لیکن وہاں بسم اللہ نہیں پڑے، کل قیامت کے دن سارے کھانوں کا حساب دینا پڑے گا۔ کتنی زندگی میں آدمی کھاتا ہے، کتنی مرتبہ کھاتا ہے۔ آسان نسخہ بتایا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ، اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا، ورنہ تمہارا کھانا بے برکت ہو جاتا ہے، بے لذت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے ممبر گھر میں کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کے نام کے بغیر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، موبائل استعمال ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کی باتیں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں اور گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، اور دسترخوان اٹھا کر ہاتھ دھو کر آدمی بھول جاتا ہے۔ اس کو نمک حرامی کہتے ہیں۔ آدمی جس کا کھائے اس کو ہی بھول جاؤ، یہ کیسی زندگی کہ نہیں۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آ کر ہاتھ تھالی میں ڈالنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، خود بسم اللہ کہ بسم اللہ پڑھ، اور سیدھے ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا، کہ بچے کو سکھایا جائے۔ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں کے اندر الگ الگ فنکشن آتے ہیں، الگ الگ طریقے اس کو سکھائے جاتے ہیں، لیکن ایک باپ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنے بیٹے کو بسم اللہ بول کر کھانا کھلانے کی تاکید کرنی چاہیے کہ بیٹا بسم اللہ بول کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ الٹا ہاتھ ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، یہ سنت ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اس کو منع کرنا، تو سکھلانا کہ سیدھا ہاتھ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ غیر جو نان مسلم ہے، جو نہیں جانتے سیدھا ہاتھ کیا ہے الٹا ہاتھ کیا ہے، الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے، اللہ کو یاد کیے ہوئے۔ تمہارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ دو گروہ ہوئے، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بتا دیا، لیکن ماننے والے شکر گزار ہیں اور نہ ماننے والے ناشکر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ کے عذابات ذکر کیے۔ شکر گزار اس کو کیا ملے گا جنت میں، اور ناشکروں کو کون سا عذاب ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہی بتائیں گے۔